گناہ کا نواں نقصان یہ ہے کہ ایک گنہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے معزز و مکرم اور اللہ کے مقرب فرشتوں کی دعاؤں سے وہ محروم رہے۔ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا، جبکہ فرشتوں کی دعاؤں کا قبول ہونا یقینی ہے۔ فرشتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر فرشتے کسی کے حق میں یہ دعا کر دیں کہ پروردگار اس کی مغفرت فرما دے، اسے جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، تو اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس بندے کو جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت سے زیادہ فرشتوں کی دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہے، کیونکہ ہماری دعائیں کبھی قبول کی جاتی ہیں اور کبھی کسی خطا کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، جبکہ فرشتوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ ہماری دعائیں رد ہونے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب اکل حرام ہے۔ جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان حرام کھانے لگتا ہے تو اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء فقال یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ پاک ہے اور حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو کس بات کا حکم ملا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول، اے پیغمبروں، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی بات کا حکم مومنوں کو ملا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں، ہم نے تمہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو وہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول کر لے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کی پرورش بھی حرام مال کے ذریعے سے ہوئی ہو، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ 3 دعوات مستجابات، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ، ان 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، لیکن یہاں اس مسافر کی دعا رد ہو رہی ہے۔ لمبا سفر کیا ہوا ہے، لمبے سفر کی وجہ سے بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے اپنے رب سے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے رب تو میری دعاؤں کو سن لے، تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، لیکن اس کی دعا رد ہو رہی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حرام کھا رکھا ہے، اس نے حرام پی رکھا ہے، اس نے حرام کا لباس اپنے بدن پر چڑھا رکھا ہے، اور اپنے جسم کی پرورش اس نے حرام مال کے ذریعے سے کر رکھی ہے۔ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسانوں کی دعائیں، ہماری دعائیں کبھی قبول کی جاتی ہیں اور کبھی کسی خطا کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہے، جبکہ فرشتوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اب کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو فرشتوں کی دعاؤں سے وہ محروم رہے۔
فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے معزز اور مکرم فرشتے، اللہ کے قریبی فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھا رکھے ہیں، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اور عرش کے ارد گرد والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو اے پروردگار تو انہیں بخش دے جو گناہ کر لینے کے بعد گناہوں سے توبہ کریں اور پھر سیدھی راہ پر چل نکلیں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے پروردگار تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ہمیشگی والی جنتوں میں ان کا داخلہ نصیب فرما دے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ صرف ایسے لوگوں کے لیے یہ فرشتے دعا نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کے آبا و اجداد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ان کی ذریت کے لیے بھی ہمیشگی والی جنت کی خاطر دعا کرتے ہیں، ہمیشگی والی جنت کے لیے ان کی خاطر بھی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بہترین دعا ہے! اس بہترین دعا سے کون محروم ہوتا ہے؟ ایک گنہگار بندہ جو گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ کر کے اگر کوئی توبہ کر لے تو فرشتوں کی ان دعاؤں کا وہ حقدار ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہوں پر گناہ کرتے رہے تو پھر وہ دعاؤں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ نواں نقصان ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ 10واں نقصان کیا ہے گناہ کا؟ قوت حافظہ کی کمزوری۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت چلی جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہوں سے انسانی زندگی پر اس قدر شدید برا اثر پڑتا ہے کہ انسان کی عقل تک متاثر ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے میں وہ خطا کرنے لگتا ہے، اور حافظے پر تو برا سے برا اثر پڑتا ہے، بھولنے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور یاد کی ہوئی چیزیں دھیرے دھیرے نکلنے لگتی ہیں، اور کوئی بھی چیز یاد کرنے میں بہت ہی زیادہ گراں گزرتی ہے۔ تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، یہ 10واں نقصان ہے۔ اور 11واں نقصان ذلت و رسوائی۔ گناہ کا 11واں نقصان ذلت و رسوائی۔ ایک گنہگار انسان ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں اس کی ذلت و رسوائی تو اپنی جگہ برحق ہے، اسی دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک گنہگار انسان نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے نہ آخرت میں عزت پا سکتا ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت فاجر اور فاسق کے لیے نہیں ہے، گنہگار کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور پھر ہم نے تمہیں کنبے قبیلے اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور یاد رکھو تم میں سب سے باعزت سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو ایک گنہگار انسان کو نہ تو دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہاتھ آنے والی ہے۔ ذلیل کون کرتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہی عزت دے دیتا ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اللہ جس کا دوست ہو جائے وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور اللہ جس کا دشمن ہو جائے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا ہے، لوگوں کے عیبوں کی جاسوسی کرنا ہے، لوگوں کے عیبوں کی کھوج اور تلاش میں رہنا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس سے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے مومنو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور کسی کا بھید نہ ٹٹولو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ جب تمہیں گھن آئے گی اور اس بات کو تم پسند نہیں کرتے ہو، یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو، تو اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ، اس سے کہیں زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب تم کیسے کر رہے ہو؟ اس سے بڑا سنگین جرم کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فعل قبیح سے منع فرمایا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیوب کو ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیبوں کو نہ ٹٹولو، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ اللہ کے بندو، آپس میں سب بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے عیب کو ٹٹولنے سے منع فرمایا ہے، رب ذوالجلال والاکرام نے بھی منع فرمایا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی باز نہ آئے اس فعل قبیح سے، اس سنگین جرم کو ارتکاب کرنے سے کوئی باز نہ آئے، تو رب ذوالجلال والاکرام اسے اسی دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو شخص کسی مسلم بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جو شخص کسی مسلم بھائی کے عیبوں کی کھوج اور تلاش میں رہتا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کس قدر عظیم جرم ہے، کس قدر خطرناک گناہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام اسی دنیا میں اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد اسے قبر سے ہی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کل قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن یہ کس قدر عظیم گناہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام اسی دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد قبر ہی سے اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کا نقصان ہے۔ 11واں نقصان، ذلت و رسوائی اسے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ 12واں نقصان گناہ کا، مشکلات اور مصائب کا سامنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو مشکلات اور مصائب کے انبار ٹوٹ پڑتے ہیں، گھریلو مشکلات، کاروباری مشکلات، ذاتی پریشانیاں، ایک ایک پریشانی انسان کو ایسا گھیرتی ہیں کہ انسان ان پریشانیوں سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، ورنہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام تو بہت سارے گناہوں کو یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ 12واں نقصان ہے گناہ کا۔ 13واں نقصان، فتنہ اور فساد۔ جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے، جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو فتنہ فساد پھیل جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کس قدر فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے، کس قدر قتل و غارت گری عام ہے، خصوصی طور پر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف
جنگ کے نام پر مسلم نوجوانوں کا فرضی انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو ناکردہ گناہوں کی سزا جیلوں میں کاٹ رہے ہیں۔ لوٹ مار ڈاکہ زنی کے واقعات روز بروز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ معصوم بچے بچیوں کو اغوا کر کے منہ مانگی رقم وصول کی جاتی ہے۔ بنت حوا کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا استحصال کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کر کے خوفناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے؟ کیوں فساد مچا ہوا ہے زمین پر؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، بر و بحر میں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے، اور اس لیے کہ تمہارے بعض کرتوتوں کے بدلہ تمہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام چکھا دے، شاید کہ تم باز آ جاؤ۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے انہیں دنیا میں اتنی طاقت اور قوت دے رکھی تھی کہ اتنی طاقت اور قوت ہم نے آپ کو بھی نہیں دی ہے۔ ہم نے ان کے اوپر خوب بارشیں برسائی، ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، لیکن ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہر ایک کو ہم نے اپنی گرفت میں لے لیا، کوئی بھی نہیں بچ سکا، کوئی اور سبب نہیں تھا، ان کے گناہ سبب تھے، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ہر ایک کو گرفت میں لے لیا۔ قوم عاد کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کس قدر طاقت اور قوت سے نواز رکھا تھا۔ یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقت اور قوت والا کون ہے؟ اور ان کی طاقت اور قوت کی گواہی خود رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام مجید کے اندر دیا ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد کی طرح طاقتور قوم ہم نے آج تک کسی قوم کو نہیں بنایا ہے، قوم عاد کی طرح طاقتور قوم ہم نے آج تک نہیں پیدا کی ہے، اور قیامت تک اس قدر طاقتور قوم پیدا نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آئی، اللہ نے جب گرفت فرمائی، اللہ کا جب عذاب آیا تو ایک بھی نہیں بچ سکا، کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد سخت تیز و تند ہوا اور طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی، جو مسلسل 7 رات اور 8 دن تک یہ طوفان ان پر مسلط رہی، یہ آندھی ان پر مسلط رہی، اور وہ زمین پر ایسے گر پڑے جیسے کہ گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان سب کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان سب کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور قوم نوح نے جب گناہوں پر ڈھٹائی کی تو رب ذوالجلال والاکرام نے آسمان کو پانی برسنے کا حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی باہر نکال دو، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، آسمان سے موسلادھار بارشیں برسنے لگی، پوری دنیا کو سمندر میں تبدیل کر دیا۔ ایک بھی نافرمان نہیں بچ سکا، ایک بھی کافر نہ بچ سکا، ایک بھی گنہگار نہیں بچ سکا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو نہیں بچا سکے، ایک بھی کافر نہیں بچ سکا، پوری دنیا کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور سارے لوگوں کو تہس نہس ہلاک اور برباد کر دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، سورہ نازعات میں آپ نے پڑھا ہوگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، جب اللہ کی گرفت آئی، اللہ کا عذاب آیا تو اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکا، فرعون کو لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ قوم لوط نے جب بے حیائی کی حد پار کی
رب ذوالجلال والاکرام نے قوم لوط کی بستی کو آسمان میں اٹھایا اور الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا ڈالی اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ کوئی بھی نافرمان، کوئی بھی کافر نہیں بچ سکا اللہ کی گرفت سے، چاہے حامان ہو، شداد ہو، قارون ہو، ہر ایک کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کے گناہ کے بسبب اپنی گرفت میں لے لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسا ڈالی، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں سخت چنگھاڑ نے دبوچ لیا، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، سب کو برباد کر دیا۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ ظلم کر رہے تھے۔ فما بكت عليهم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کسی کو دکھ نہیں ہوا ان کو ہلاک کرنے کا، سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ نہ آسمان کو دکھ ہوا نہ زمین کو دکھ ہوا، نہ آسمان نے آنسو بہایا نہ زمین نے آنسو بہایا ان کے ہلاکت اور بربادی پر۔ تو گناہ کا یہ 13واں نقصان ہے فتنہ فساد، اور بالآخر تباہی، ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ 14واں نقصان ہے بد امنی۔ جب گناہ عام ہو جاتا ہے، جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام امن کو چھین لیتا ہے، چین و سکون کو چھین لیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی امن و امان، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ امن نہ ہو، ایک انسان ہمیشہ خوف و ہراس میں مبتلا رہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، جس بستی میں امن و امان تھا، چین و سکون تھا، چاروں طرف سے روزی اس گاؤں میں کھینچی چلی آ رہی تھی، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ لباس الجوع والخوف، بھوک اور ڈر اور خوف کا قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیا۔ تو یہ امن و امان چھن جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، یہ 14واں نقصان ہے۔ 15واں نقصان مہلک بیماریاں، مہنگائی، قحط سالی اور حکمران کا اپنی رعایا پر ظلم کرنا، یہ سارے گناہوں کے نتائج ہیں۔ جب گناہ کرتا ہے تو یہ سارے نتائج سامنے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، جب کسی قوم میں اس قدر بے حیائی پھیل جاتی ہے کہ لوگ کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنے لگ جائیں، تو اس قوم میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے اور دیگر ایسی بیماریاں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھیں، نہ ہی پہلے لوگوں نے کبھی وہ بیماریاں سنی ہوتی ہیں۔ کینسر جیسی مہلک بیماری کیا پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ ایڈز کی بیماری پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ کورونا کا نام کسی نے سنا تھا؟ اور ابھی ایک نئی بیماری نے دستک دی ہے جس کا نام اومیکرون ہے، کیا اس کا نام پہلے لوگوں نے سنا تھا؟ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ مہلک بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ سب اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا عذاب ہے۔ جب گناہ عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو رب ذوالجلال والاکرام اس قوم میں مہلک بیماریاں، لا علاج بیماریاں، خطرناک بیماریاں بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا ایک عذاب ہے۔ اسی طرح سے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو رب ذوالجلال والاکرام قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، مہنگائی آسمان چھونے لگتی ہے اور ظالم حکمران کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کیا ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے؟ ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ایک انسان جی نہیں پا رہا ہے، نہ ہی مر پا رہا ہے، گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے ایک انسان۔ کیا ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے؟ کیا مہنگائی آسمان نہیں چھو رہی ہے؟ کیا قحط سالی نہیں ہے؟ بارش برس رہی ہے، کھاد ڈالا جا رہا ہے، بیج ڈالا جا رہا ہے، لیکن جس مقدار میں اناج آنا چاہیے، جس مقدار میں پھل آنا چاہیے، اس مقدار میں نہ پھل آ رہا ہے نہ اناج آ رہا ہے۔ کیا یہ قحط سالی نہیں ہے؟ یہ بھی قحط سالی ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ گناہ کا
15واں نقصان ہے۔ 16واں نقصان زلزلوں کی کثرت۔ جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو بھیانک اور دل دہلا دینے والے زلزلوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ زلزلے آتے ہیں، بھیانک زلزلے، بستی کی بستی، شہر کا شہر، ملک کا ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور چند لمحات میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے نیپال میں ایک زلزلہ آیا تھا، 10,000 سے زیادہ لوگ مرے تھے، اور مالی نقصان کا تو پوچھئے ہی مت، ہزاروں آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بہت ہی زبردست تباہی مچتی ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ مرے تھے، اور نہ جانے کتنی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اور اس سے پہلے 2005 میں پاکستان میں ایک زلزلہ آیا تھا، 85,000 تقریباً لوگ مرے تھے، 85,000 لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ اس سے پہلے 26 جنوری 2001 میں ہندوستان کے علاقے گجرات میں جو زلزلہ آیا تھا، اس میں 25,000 لوگوں کی جانیں گئی تھی، اور اسی زلزلے سے پاکستان میں بھی 20,000 لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ اس سے پہلے 1990 میں ایران میں ایک زلزلہ آیا جس میں تقریباً 50,000 لوگوں کی جانیں گئی۔ اس سے پہلے 1976 میں چین میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں 6,55,000 لوگوں کی جانیں گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے چین ہی میں 1920 میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں 2 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، اور پھر اس سے پہلے چین ہی میں 1556 میں ایک زلزلہ آیا تھا، اس میں 8 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے 1201 عیسوی میں شام اور مصر میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں 11 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ بسا اوقات رب ذوالجلال والاکرام سمندر کی گہرائی کو حکم دیتا ہے، زمین حرکت میں آتی ہے، اور پھر سمندری موجیں بھیانک طوفان اور سونامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور دیکھتے ہی ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے، اور ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے روح کانپ اٹھتی ہے، جنہیں دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ 2004 میں انڈونیشیا سے ایک سونامی اٹھا، کئی ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لیا، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ یہ کیوں آتے ہیں سونامی؟ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو زلزلوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ کیا گناہوں کا داؤ پیچ کرنے والے اللہ سے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام انہیں زمین میں دھسا دے، یا انہیں ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ رب ذوالجلال والاکرام پکڑ لے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا پھر ڈرا دھمکا کہ اللہ رب ذوالجلال انہیں پکڑ لے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام بڑا رحم و کرم کرنے والا، بڑا مشفق ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو زلزلوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ کا 16واں نقصان ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اتنے سارے نقصانات ہیں گناہوں کے کہ اگر ان کو ایک ایک کر کے سارے نقصانات کا تذکرہ کیا جائے تو کئی خطبوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بس انہی چند ایک نقصانات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہماری کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔